الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة بغير ضرورة كتب مضافا في كتابه في كتاب لا يمحى ولا يبدل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. میرے عزیز محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا کو تخلیق فرمایا ہے اور پھر اس نے بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض کے اوپر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے. منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض کو اللہ تعالیٰ نے شرف تکلم شرف کلام بخشا اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے. اسی طرح جب مہینوں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینوں کو فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی. تو گویا کہ رسول تو اور بھی ہے، لیکن سب سے افضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مہینے تو اور بھی ہے، لیکن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، رمضان المبارک کا مہینہ سب سے افضل ہے. اسی طرح کتابیں تو اور بھی ہیں، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہ ہو، اتنے بڑے شرف اور فضیلت والی جو کتاب وہ صرف قرآن ہے. اسی طرح راتیں تو اور بھی ہیں، لیکن لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے، جو کہ اس کی فضیلت اور اس کی فوقیت کی دلیل ہے. اسی طرح شریعت اور بھی ہے، لیکن جو آخری شریعت اور دین اسلام ہے، شریعت محمدیہ ہے، وہ تمام شرائع سے افضل ہے. ادیان تو اور بھی ہے، لیکن
ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام تمام ادیان سے افضل اور تمام ادیان سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایام دن تو اور بھی ہے، لیکن جو جمعے کا دن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دیگر دنوں کے اوپر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کائنات کا نظام جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تو اتوار سے یہ شروع ہوا، ایک دن میں زمین آسمان، ایک دن میں پہاڑ، ایک دن میں ستارے، اس طریقے سے ایک دن میں سمندر، دریا، پانی، یہ نظام چلاتے چلاتے بناتے پھر جب جمعے کا دن آیا تو اس پوری دنیا کی تخلیق کی تکمیل ہوئی۔ اہل اسلام، اہل ایمان، مسلمان یہ جمعے کے دن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس لیے کہ دین اسلام نے بتایا کہ جمعہ تمام ایام کا سردار ہے، تو سردار کو فوقیت اور فضیلت باقی عوام کے اوپر حاصل ہوتی ہے، لہذا اسی طرح جمعے کے دن کو باقی ایام کے اوپر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الایام یوم الجمعہ، کے دنوں میں سب سے جو افضل ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس کی وجہ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ اس دن میں آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، پیدا کیا گیا، اور اسی دن میں آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، اور اسی جمعے کے دن آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا، اور اسی جمعے کے دن قیامت واقع ہوگی۔ اس کے علاوہ کئی ایسے واقعات ہیں جو جمعے کے دن میں رونما ہوئے، جن میں سے آدم علیہ السلام، پھر ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ بھی جمعے کے دن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیل سے پار کرایا گیا، اور اسی دریا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو پار کیا، تو یہ بھی جمعے کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں وہاں سے بچایا گیا، تو یہ بھی جمعے کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی جو ابتدا فرمائی وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو وہاں سے جاتے ہوئے قافلے نے یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا، تو وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا تو وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو آپ علیہ السلام کے دور میں فتح مکہ ہوا، مکے کی جو عظیم فتح آپ علیہ السلام کو حاصل ہوئی، اور جس دن بغیر خون بہائے، بغیر جو ہے تیر اندازی کیے، بغیر تلوار دھری کیے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے اتنی عظیم فتح جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین، فتح عظیم بنایا، تو یہ اتنی عظیم فتح آپ علیہ السلام کو جو میسر آئے وہ جمعے کے دن نصیب ہوئی۔ تو یہ جمعے کا دن عظیم دن ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دن کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا، اور صرف ذکر نہیں بلکہ پوری ایک سورت جمعے کے نام سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، سورہ جمعہ۔ پھر اس کا آخر رکوع اللہ تعالیٰ نے دوسرا رکوع، آخر رکوع، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ ایک ایمان والو جب جمعے کے دن تمہیں بلایا جائے نماز کے لیے تو فاسعوا الی ذکر اللہ،
اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑو. سعی یسعی دوڑنا. انسان دوڑتا کس چیز کی طرف ہے؟ جس چیز کو اس کو زیادہ طلب ہو. جب وہ کسی چیز کی طرف دوڑتا ہے تو باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہے. اور یہ اس کا اس چیز کی طرف دوڑنا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جس چیز کی طرف یہ دوڑ رہا ہے یہ چیز اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. دنیا کے بھی ہر انسان دوڑتا ہے نا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار شادی ہوتی ہے, وہاں پیسے پھینکے جاتے ہیں تو بچے ان پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اکثر ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جنہوں نے صاف ستھرے کپڑے نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں شادی کی وجہ سے, لیکن وہ ان کو نہ اپنے نئے کپڑوں کا خیال ہوتا ہے نہ ان کو اپنی نئی چپل کا خیال ہوتا ہے. وہ صرف ان پیسوں کے پیچھے 10 کا نوٹ ہو, 20 کا نوٹ ہو, 50 کا نوٹ ہو, اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. یعنی کہ ان کے سامنے کسی اور چیز کی اہمیت نہیں ہے, صرف ان پیسوں کی اہمیت ہے جو وہاں پر لٹائے جا رہے ہیں. یا ایک اور مطلب جب پسند کرتی ہے تو بچے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. یعنی کہ ان کے سامنے پتنگ ہی ہے, باقی ساری چیزیں ان کے سامنے بے وقت ہے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جمعے کا دن اور جمعے کی اذان ہو فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف دوڑو. اور یہ دوڑنا اس چیز کی دلیل ہے کہ جب اذان ہو جائے تو باقی ساری چیزیں تمہارے لیے اہم نہ ہو, ایک بن جائے, صرف اور صرف جمعے کی نماز تمہارے لیے اہم ہو جائے. وَذَرُوا الْبَيْعَ, پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تاکیداً ارشاد بھی فرمایا کہ خرید و فروخت کو چھوڑ دو, ترک کر دو, دکانیں بند کر دو, اپنا کاروبار چھوڑ دو, اپنے بیوی بچوں کو گھر پہ چھوڑ دو, اپنے اہل خانہ کو ترک کر دو, سب چھوڑ دو. صرف اور صرف اب نماز کا وقت ہو چکا ہے جمعے کا, لہٰذا تمہیں جمعے کے لیے نماز کی طرف مسجد سے روانہ پڑے گا. اور پھر نماز کے لیے آنا, ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا علیہ السلام نے, جس کا مفہوم ہے کہ جمعے کے دن فرشتے اپنے دفاتر لے کر کے, رجسٹر لے کر کے دروازے پر, مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر جو لوگ مسجد کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں ان کے لیے وہ اجر اور ثواب لکھنا شروع کرتے ہیں. جو سب سے پہلے داخل ہوتا ہے اس کے لیے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے, اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے ایک بیل صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے دمبا صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. جب امام خطبہ پڑھتا ہے تو وہ اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں, اپنے دفتر کو بند کر دیتے ہیں, اور وہ بھی لوگوں کے ساتھ آ کر کے امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم جب پہلے آئے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے, جنہوں نے جتنی محنت کی اور جتنا جلدی آئے انہوں نے اپنے لیے اتنا زیادہ اجر کمایا. فرمایا کہ جو انسان جمعے کا اہتمام کرے اور غسل کرے, صاف ستھرے کرے, آپ علیہ السلام صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے کہ کیا تمہیں اتنے ایسے تھے کہ تم اپنے لیے 2 کپڑے جمعے کے لیے مخصوص کر دو. یعنی کہ جب تم جمعے کی نماز کے لیے آؤ تو تم اپنے وہ کپڑے الگ سے جو رکھے ہوئے ہو وہ پہن کر کے آؤ. یہ وہ وقت تھا کہ جب ضرورت تھی, جب فقر و فاقے کا دور تھا, اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے اوپر ایک ہی جوڑا ہوا کرتا تھا, اور بسا اوقات گرمی کی وجہ سے, اور کیونکہ وہ لوگ ہاتھ کا کام محنت کیا کرتے تھے تو اس محنت کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے ان کے جسم پر پسینہ آتا تھا, جس پسینے کی وجہ سے مسجد کے اندر حفظ اور بو پیدا ہو جاتی تھی. اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے لیے مخصوص لباس ایک اپنے لیے رکھ لو تاکہ تم وہ لباس پہن کر کے جمعے کے اندر آیا کرو. تو جمعے کے لیے جمعے کا اہتمام, جو شخص جمعے کا اہتمام کرے, غسل کرے, نہائے, کپڑے صاف ستھرے پہنے,
جو اس کو میسر ہو تو خوشبو لگائے، آنکھوں میں سرما لگائے اور مسواک کرے، تیل لگائے بالوں میں، اور اس کے بعد وہ مسجد کی طرف سب سے پہلے آ کر کے امام کے قریب آ کر کے بیٹھے، امام کے قریب آ کر کے بیٹھے۔ ہم وہاں بیٹھتے ہیں جہاں سے واپسی نکلنے کے اندر آسانی ہو، ایسے ہی نا بھائی، جہاں سے واپسی کی آسانی ہو، یہاں سے سلام پھیرے اور دعا کرنا وہ بھی نہ ہو اور ہم نکل جائیں۔ حدیث کے اندر فضیلت اس سے آتی ہے کہ جو امام کے قریب ہو کر کے خطبہ سنے، تو فرمایا کہ خطبہ سنے اور پھر نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میں جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا، فرمایا کہ جو انسان سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس جمعے سے اگلے جمعے تک جو فتنے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو فطروں سے محفوظ رکھے گا، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ فرمائیں گے۔ فرمایا کہ جمعے کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو جس کے اندر ہر دعا قبول ہوتی ہے، یعنی کہ جو انسان وہ دعا کرے گا اس کی وہ دعا قبول ہوگی۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ جو دونوں خطبوں کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، میرا خطبہ امام پڑھ کے بیٹھتا ہے اور دوسرے خطبے کے لیے پھر کھڑا ہوتا ہے، تو جو درمیانی وقت ہے یہ قبولیت کی گھڑی کا ہے۔ جبکہ بعض مضبوط روایت کے طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے وہ عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک کی گھڑی ہے۔ اس وقت کے اندر انسان جو دعا کرے گا اس کی وہ دعا قبول ہوگی۔ تو اتنا اہمیت کا حامل یہ دن ہے۔ اس دن کے اندر جو واقعات ہوئے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ پھر فضیلت احادیث کے اندر جو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، کتنی بڑی فضیلت ہے جمعے کی کہ ایک انسان صرف تھوڑا سا وقت نکال کر کے جمعے کے لیے آئے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور 15 سے 20 منٹ لگیں گے سورہ کہف پڑھنے میں، اور یہ پورے ہفتے کے فطروں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دے۔ یہاں تک کہ اتنا بڑا فتنہ جو دجال کا ہونے والا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دے۔ فَقَيْلَ نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنے خرید و فروخت کو، تمام دنیا کی مشاغل کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، اور اس وقت کیونکہ غربت کا وقت تھا، دور تھا، یہاں آپ علیہ السلام نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا، اور وہاں ایک قافلہ کسی دوسرے علاقے کی طرف سے آ رہا تھا، اور اس قافلے کے اندر مال تجارت تھا۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ تجارت کا قافلہ آ رہا ہے، تو انہوں نے خطبے کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، اور وہ اس قافلے کی طرف چلے گئے تاکہ کچھ خرید و فروخت ہو، کچھ تجارت ہو، کچھ ہمارے لیے اسباب پیدا ہو، اور ہم اپنے خانہ داری، اپنے گھر کا نظام بہتر انداز میں چلا سکیں۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سبق رکھنا تھا۔ اگر تو صحابہ کے عظیم ہستیاں وہ اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کو کسی دنیاوی غرض سے چھوڑ دیں، لیکن یہ آنے والے لوگوں کو ایک سبق دینا تھا، ایک نصیحت دینی تھی کہ جب صحابہ جیسی عظیم ہستیاں بھی آپ علیہ السلام کے جو ہے اس خطبے کو، جمعے کو، یا علیہ السلام کے پیچھے پڑھنے والی نماز کے اوپر کسی دنیا کی تجارت کو، دنیا کی غرض کو اگر وہ ترجیح دیں گے تو ان کو بھی تبدیل کی جائے گی۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی صداقت اور سچائی کی دلیل دیکھیں کہ قرآن پورے کا پورا انہوں نے پیش کیا،
قرآن کے اندر معاذ اللہ کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں. اگر کہیں پر ان کے بارے میں کوئی سخت بات آئی ہے تو بھی انہوں نے وہ آگے پیش کی ہے. یہ ان کی امانت داری ہے, یہ ان کی صداقت ہے, اور ان کی صداقت کی وجہ سے آج جو قرآن محفوظ ہے ہم تک جو پہنچا ہے. پوری دنیا کے اندر قرآن پاک ایک ہی ہے, اس کے اندر نہ تو زبر کے اندر فرق, نہ زیر کے اندر فرق, نہ کسی لفظ کے اندر فرق ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ اس تجارت کے قافلے کی طرف چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیت نازل فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. کہ جب یہ انہوں نے تجارت کو دیکھا یا لہو و لعب کو دیکھا, دنیاوی اشیاء کو دیکھا, جب اس قافلے کو انہوں نے دیکھا تو آپ علیہ السلام کو خطبے کی حالت میں کھڑے ہوئے چھوڑ دیا اور وہ کاروبار کی طرف, تجارت کی طرف, اس جو ہے قافلے کی طرف چلے گئے. آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہیے قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. کہ اے میرے صحابہ, جو اللہ کے پاس تمہارے لیے انعامات ہیں اور جو اللہ کے پاس تمہارے اجر و ثواب ہے, وہ اس لہو و لعب اور اس تجارت, اس قافلے کے اندر تمام چیزوں سے افضل ہے اور بہتر ہے, اور اللہ رب العزت بہتر انداز میں رزق دینے والے ہیں. کیا ہمارا ایک گھنٹہ جمعے کے لیے نکالنا یہ ہماری کاروبار اور تجارت کے اندر بے برکتی کا سبب بنے گا؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ورکنگ ڈے کے اندر, یہ نہیں کہ جمعے کے اندر یا کسی چھٹی کے دن میں نہیں, بلکہ کام کے دن ہوتے ہیں, ان دنوں میں بھی کہیں کسی دوست کا, کہیں کسی رشتے دار کا جو ہے وہ شادی کا کارڈ ہوتا ہے, ولیمے کا کارڈ ہوتا ہے, اور پھر اس کے لیے اسپیشلی وقت نکالنا پڑتا ہے. اس کے لیے دکان کو چھوڑو, یا پھر دکان کے لیے کوئی الگ سے بندہ ہائر کیا جاتا ہے, یا پہلے سے اگر 2-3 ہیں تو پھر ان میں سے ایک کو وہاں پر بٹھا دیا جاتا ہے, ایک کو وہاں سے نکل جاتے ہیں. پھر وہ 1 گھنٹہ نہیں بلکہ وہاں سے نکلا جاتا ہے آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ اس شادی, اس ولیمے کی دعوت کے لیے, تیاری کے لیے لگایا جاتا ہے. گھر پہ جاتا ہے, کپڑے چینج کرنا اور جو ہے نہانا دھونا غسل کرنا, پھر اس کے بعد ولیمے میں پہنچتے ہیں اگر, اور وہاں پر کہیں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے, کہیں 10 منٹ لگ جاتا ہے, کہیں اگر دور ہے تو 1 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے. پھر وہاں پر بیٹھنا, اس کا انتظار کرنا کب وہ کھانا شروع ہوتا ہے, کھانا شروع ہونے کے بعد پھر وہ کھانا, تو 2-3 گھنٹے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور پھر وہاں سے وہاں پر کنواں بھی دینا ہوتا ہے, 1000-2000 پہ وہ بھی دینے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر واپس اگر دکان پر تشریف لاتے ہیں تو یہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے بھی یہاں پر لگائے, 1500-2000 پہ وہاں پر خرچہ نہیں کیا, لیکن یہاں پر اس کو کوئی کاروبار کے اندر کمی نظر نہیں آئے گی. جب جمعے کا دن آئے گا تو پھر گھڑی کے اوپر نظر ہوگی, یا خطبہ شروع ہوا ہوگا, خطبہ عربی والا خطبہ, یا جو دوسری اذان شروع ہو گئی ہوگی, تو پھر جلدی سے دکان بند کریں گے اور پھر جا بھاگیں گے مسجد کی طرف, وضو کریں گے, اور پھر کہیں سب کو جگہ مل جائے تو مل جائے, کہیں اور کونے کھانچے میں تلاش کر کے وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے, اور پھر جیسے سلام پھیرا, سلام پھیرتے نکلیں گے کہ کہیں 2 منٹ زیادہ مسجد میں نہ رک جائے. یہ ہم سب کی صورتحال ہے. کسی ایک بندے کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا, بلکہ یہ ہر ایک بندے کی آج کل ہماری جو صورتحال ہے. اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں, قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. جو اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت, اس دکانداری, اس کاروبار, اس گاڑی, اس بنگلے سے بہتر ہے. تمہارا جو وقت مسجد کے اندر لگے گا, اللہ کے گھر کے اندر لگے گا. کسی ایک دوست کے پاس جاتے ہیں نا, تو دوست بھی آپ کو اتنا ہلکے میں نہیں لیتا, بلکہ وہ بھی آپ کو عزت دیتا ہے, آپ کو کھانا کھلاتا ہے, کھانے کا ٹائم ہوتا ہے, چائے پلاتا ہے اگر چائے کا ٹائم ہوتا ہے. اگر وہ دوست آپ کا اتنی حیثیت کا حامل ہے, جتنا اس کو اللہ نے دیا ہوتا ہے اتنا آپ کی وہ عزت کرتا ہے, آپ کا اکرام کرتا ہے اور آپ کے لیے انتظام کرتا ہے. اب ایک دوست جو دنیا کے اعتبار سے ہے, ٹھیک ہے, اگرچہ مشکل وقت میں وہ بھی ہمیں کام نہ آئے, اگرچہ کسی مصیبت کے وقت کو ہمیں پوچھے بھی نہ, لیکن عام حالات کے اندر وہ بھی ہمیں عزت دیتا ہے جب اس کے گھر میں ہم جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, جب اللہ کے گھر میں آئیں گے اور اللہ کے سامنے ہم
سرپسندہ ہوں گے اور وہاں پر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا سے باہر کر کے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے. کہ اللہ کے سامنے ہم اگر اپنے کاروبار اپنی تجارت کے اندر برکت مانگیں تو اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں دیں گے. اللہ رب العزت کو دینے کے لیے تیار ہے بیٹھے، لیکن ہمارے اندر جو چور چھپا ہوا ہے اور جو ہمارے اندر جو ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے وہ چیز ہمیں پیچھے لے کے جاتی ہے. تو میرے عزیز بھائی اور دوستوں، یہ جو جمعے کا دن ہے یہ بڑا افضل دن ہے. اور ایک اور بات، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جمعے کی نماز پوری ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے، تو اس کے بعد تم کاروبار شروع کرو. ہمارے عام حالات کیا ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے ہماری دکانیں کھلی ہوں گی، ہمارا کاروبار آپ و تاب کے ساتھ شروع ہوگا، اور جیسے ہی جمعے کی نماز ختم ہوئی، جمعے کی نماز مکمل ہوئی، جا کر کے گھر پہ سو جائیں گے، یا تو کہیں ٹور پہ نکل جائیں گے، گھومنے پھرنے کے لیے نکل جائیں گے، یا تو پھر جا کے گھر پہ سو جائیں گے. حالانکہ قرآن پاک اس کے برعکس حکم دیتا ہے کہ جب نماز مکمل ہو جائے تو نماز مکمل ہونے کے بعد تم تجارت کرو، کاروبار کرو. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے حضرت عراق بن مالک رضی اللہ عنہ. مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب جمعے کی نماز ہو جاتی تو وہ مسجد کے دروازے پر آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پر آ کر کے کہتے ہیں، یا اللہ میں نے آپ کا فریضہ مکمل کیا اور میں نے آپ کی نماز پڑھ لی اور میں یہاں سے نکل رہا ہوں آپ کی زمین میں، بس میرے کاروبار میں، میرے رزق میں برکت عطا فرمائے. تو وہ نماز کے بعد کاروبار کے اندر لگ جاتے تھے. ہمارے حالات ان سے برعکس ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے کہ جو کاروبار ہے دنیا میں وہ صبح بندہ شروع کرے، صبح ابتدا اس کی ہونی چاہیے اور شام کو عصر کے وقت کاروبار ختم ہو جائے. ہمارے دندواروں کو پھر بھی ہمارا بہتر ہے، حیدرآباد چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، 2-3 بجے کی صبح ہوتی ہے اور پھر رات کو 1-2 بجے تک ان کا کاروبار چلتا ہے. یہ بے برکتی کا سبب بنتا ہے. کاروبار صبح کے وقت کے انسان تازہ دم ہوتا ہے، اس کی توجہ اللہ کی طرف زیادہ ہوتی ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ صبح اپنی دکان پر آتا ہے تو وہاں پر دکان کی ابتدا بھی اچھی ہوتی ہے، اس کے دن کی ابتدا بھی اچھی ہوتی ہے. اس وقت اس کا دل کرتا ہے کہ کچھ 2-4 آیت قرآن کی بھی پڑھ لی جائے یا کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر بھی کر لیا جائے، کیونکہ یہ صبح کا وقت ہوتا ہے. تو یہ صبح کا وقت ابتدا کا وقت ہوتا ہے، برکت کا وقت ہوتا ہے، اور جو ہے اس کے اندر کاروبار کے اندر بھی برکت آ جاتی ہے، انسان کی زندگی کے اندر، انسان کی صحت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. وہی جب کاروبار کے بھی اصول ہے، ان اصولوں کے مطابق کاروبار کیا جائے، اور خصوصاً جمعے کے دن جو اللہ تعالیٰ نے اس جمعے کے دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے، ان فضائل کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے جمعے کے دن کی ابتدا بھی کرے اور جمعے کے دن کی انتہا بھی کرے اور جمعے کی تیاری بھی کرے. کوشش کرے کہ جتنا ہو سکے جلدی ہم مسجد کی طرف آئیں. اور ایک اور بات آپ سے عرض کرتا چلو کہ جمعے کے دن جمعہ جو ہے وہ واجب ہے، جمعہ واجب ہے اور باقی نمازیں فرض ہیں، باقی نمازیں فرض ہیں. اگر جمعہ فرض بھی لگا لیں تو بھی اس کے علاوہ 5 نمازیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ 5 نمازیں اور بھی ہوتی ہیں، کیونکہ جمعے کے دن ظہر کی نماز جمعے میں کنورٹ ہو جاتی ہے. باقی اس کے علاوہ عام دنوں کے اندر 5 نمازیں فرض ہوتی ہے. اور نمازوں کا بھی ہم کم از کم اتنا اہتمام بھی کریں کہ ہماری تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کے اندر نماز ہو. بھائی باقی نمازوں کا بھی اہتمام کریں، جمعے کا بھی اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.